السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ ہماری گلی کے بارے میں ہے۔ یہ جو گلی آپ دیکھ رہی ہیں اس کے بہت سے مسئلے مسائل تھے، خاص کر مجھے بہت زیادہ اس سے مسئلہ تھا کیونکہ اس کے جو ارد گرد گھاس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گھاس ہر منتھ بعد میں نے نکالنا ہوتا تھا۔ نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کافی بڑا ہو جاتا تھا، دوسرا برا لگتا تھا، تیسرا اس میں کیڑے مکوڑے، کچھ سانپ وغیرہ کوئی ایسی چیز موجود ہونے کا خطرہ تھا، جس وجہ سے میری ڈیوٹی لگ جاتی کہ آپ نے یہ گھاس نکالنا ہے۔ اور جب میں نکال کر فارغ ہوتا تو 1-2 دن کے اندر نیا گھاس پھر اگنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ اس گلی کو یا تو پکا کنکریٹ سے مضبوط بنوایا جائے یا اس میں ٹائلز لگائی جائیں یا کچھ بھی جس سے یہ گھاس نہ اگ سکے۔ بارش ہوتی تو کیچڑ بھی خوب بن جاتا، اور ویسے بھی مٹی دھول تو ہم سارے محلے والے کافی پریشان تھے۔ خیر پھر اللہ اللہ کر کے ایک دن آیا جب پتہ چلا کہ یہ گلی بننا سٹارٹ ہو رہی ہے، مطلب پوری کنکریٹ کی گلی بنے گی، اور ہماری نہیں، اس ہمارے محلے میں سب کی گلیاں کنکریٹ کی بنے گی، تو ہم سب کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بالآخر بہت انتظار کرنے کے بعد وہ دن آ ہی گیا جس کا ہم سب محلے والوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہماری گلی بننا شروع ہو چکی تھی۔ ہم سب نے یہ طے کیا کہ جو لیبر ہے اس کو کھانا بھی دیں گے اور چائے بھی دیں گے 2 ٹائم۔ تو میری ذمہ داری لگ گئی کہ آپ نے جو ہے وہ دن کا جو کھانا ہے وہ بنوا کر بھی لانا ہے اور ان کو دینا بھی ہے۔ خیر صبح اٹھتے ساتھ ہی ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے اور گلی بنانے والے بھی آ چکے تھے، اور الحمدللہ ہماری گلی بننا شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی پر لگ چکا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب مستری، لیبر، مزدور، ٹھیکیدار سارے ہی اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس گلی کے بہت سے مسئلے مسائل تھے۔ کسی کے گھر کے پانی کا لیول بہت اونچا تھا اور کسی کا بہت نیچے، تو ہر ایک کو اپنے لیول کے حساب سے گلی چاہیے تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا، اور کوئی کہتا تھا کہ مجھے گلی اونچی چاہیے۔ خیر بہت بحث مباحثے کرنے کے بعد آخرکار گلی بننا شروع ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ آغاز تو ہو چکا تھا لیکن انجام کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ ہماری گلی میں ٹوٹل 7 گھر ہیں۔ چھوٹی سی گلی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنا مشورہ اور اپنے حساب سے گلی کو چاہتا تھا۔ یہاں پر میں ان لیبر حضرات کو داد دوں گا۔ یہ سارے بھائی بکر یا خوشاب سائڈ کے تھے، اور ان کی ہمت کو داد ہے، اتنی گرمی میں یہ کام کر رہے تھے۔ ہر کسی کی باتیں بھی یہ ساتھ ساتھ سن رہے تھے۔ کسی کو لیول اپنی مرضی کا چاہیے تھا، اور کسی کو اپنے گھر کے آگے زیادہ میٹیریل ڈلوانا تھا، کسی کو نالی سیٹ کروانی تھی، اور کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے جمپ بنے۔ یہ جمپ والا میں بھی تھا، لیکن میرے گھر کے سامنے جمپ نہیں بن سکا۔ سب سے پہلے انہوں نے نیچے موٹی بجری ڈالی، اس کے بعد یہ ریت، سیمنٹ اور بجری کا مکسچر تیار کر کے لاتے تھے، وہ ڈالتے تھے، اور پھر اس کو اوپر سے لیول کرتے گئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہیں، وہ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، تو میں نے انہی سے کھانا بنوایا، اپنا پتیلا لے کر گیا، اس میں سالن ڈلوا کر گھر لے آیا، اور ساتھ میں روٹیاں بھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر جو ہے وہ خالی ہے، وہاں پر کوئی نہیں رہتا، تو لیبرز نے کہا ہم یہیں پر کھانا کھائیں گے، تو وہاں پر میں نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جس میں سالن تھا، روٹی تھی، اور ان سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ الحمدللہ گلی ہماری کافی نزدیک لگ چکی تھی، اور میرے گھر کے سامنے سے بننا شروع ہو چکی تھی۔ میری خواہش تھی کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا جم بنا دیا جائے، لیکن افراتفری میں
وہ جمپ رہ ہی گیا۔ آخر میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان بھائیوں کا جنہوں نے یہ گلی بنائی۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں کے جو چیئرمین ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس گلی بنانے میں مدد کی ہماری، ان سب کا بہت شکریہ، اور ہمارے سارے گاؤں میں گلیاں بنی الحمدللہ۔